اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہ سن لیں۔ حضرت ابن خزیمہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 جمعہ چھوڑ دے، جو لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص منافق ہے۔ منافق عزیزاً محترم، کیا فرمایا حضور نے کہ جو 3 جمعہ چھوڑ دینا لگاتار وہ تو منافق ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں بھائی منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق یعنی نفاق کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ منافق یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ لیجیے آپ کہ بظاہر مسلمان نظر آئے، بظاہر مسلمان نظر آئے، یعنی ایسا لگے بھائی مسلمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف عقیدہ رکھے اس کو بولتے ہیں منافق۔ بظاہر مسلمان نظر آئے یعنی ایسا لگے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف عقیدہ رکھے وہی ہے منافق۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کبھی کوئی ایسا دن نہ دکھائے کہ اس منافق کی صف میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو جائے۔ جمعہ ہم لوگ عام طور پر سوچتے ہیں، بولے چلو بھائی عید اور بقرعید پڑھ لو، شب برات کی عبادت کر لو، کیوں؟ بولے یہ جنت میں پہنچائے گی، شب برات کی یہ پہنچائے گی، یہ تو ڈائریکٹ جنت میں، یہ جنت میں پہنچائے گی۔ شب معراج بولے یہ بھی جنت میں پہنچائے گی، شب قدر بولے اس کی رات کر لو، یہ بھی پورے جنت میں پہنچا جائے گی۔ عید اور بقرعید ارے بولو کوئی حساب ہی نہیں لینے دینا، ڈائریکٹ جنت کھلی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اگر فرض ہمارے ذمہ باقی ہے نا، فرض جو 5 وقت کی جو نمازیں اگر یہ باقی ہے، جمعہ کی نماز باقی ہے نا، تو نہ تو ہماری شب برات کی عبادت قبول ہوگی، نہ شب معراج کی عبادت قبول ہوگی، نہ شب قدر کی عبادت قبول ہوگی، نہ عید الفطر اور نہ عید الاضحیٰ۔ اب آپ کو بھائی اتنی عبادت کرنے قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جب تک ہمارے ذمے فرض باقی ہے اس وقت تک نہ تو کوئی واجب قبول ہوگا، نہ کوئی سنت قبول ہوگی، نہ کوئی نفل قبول ہوگا، نہ کوئی مستحب قبول ہوگا، نہ کوئی مستحسن قبول ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارے ذمے فرض باقی ہے۔ جو جمعہ فرض ہے، جس کی زیادہ اہمیت ہے، جس کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بخشوں گا بندوں کو، جس کا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس گھنٹے میں 6 لاکھ گنہگاروں کو بخشا نہ جاتا ہو، لیکن اس دن کو ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں، ارے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 5 وقت کی نمازیں جیسے ہم نے چھوڑ دی ہیں، اسی طریقے سے ہم جمعہ بھی چھوڑ دیں۔ بولے شب برات کو پکڑ لو، عید اور عید الاضحیٰ کو پکڑ لو، سال بھر میں ایک نماز کو پکڑ لو، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اگر یہ فرض باقی ہے 5 نمازوں کا یا جمعہ باقی ہے تو میں پورے یقین و دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی جنت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ یہ جنت و دوزخ کا معاملہ یہ نہیں کہ گاڑی ہم نے جنت سن لی ہے، جنت دوزخ سن لی، دوزخ، ان کا معاملہ بہت سخت ہے۔ عزیزان محترم، عمر فاروق اعظم، عمر فاروق خلیفہ دوم، اور وہ خلیفہ کہ جس کے تعلق سے اللہ نے کہا ہو اے مصطفیٰ، عمر فاروق سے کہہ رہے عمر فاروق جنتی ہے۔ اللہ نے حضور سے کہا ہو کہ آپ عمر فاروق کو کہہ رہے عمر فاروق جنتی ہے، جنتی۔ جس انسان کو، جس صحابی کو، جس خلیفہ کو دنیا میں کہا ہو کہ تم جنتی ہو، کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ کی زبان ہو، فرمان رب کا ہو، اب اس شخص کو روک سکتا ہے جنت سے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ لیکن وہ عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم ہو کہ پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، یعنی ایک شخص ایسا ہے جو جنت میں نہیں جائے گا اور پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ فاروق اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچوں گا کہیں وہ ایک شخص میں تو نہیں ہوں۔ کہ جو جمعہ کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، اور اللہ کے نزدیک سب دنوں سے بڑا دن ہے جمعہ کا دن۔ اللہ رب العزت کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل۔ اس کی توضیح بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے پہلا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن پیدا فرمایا، جمعہ کے دن۔
اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ تیسرا یہ کہ اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ چوتھی چیز یہ کہ اسی دن ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، جمعہ کے دن ایسی آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے رب سے جو چاہے، اپنے رب سے جو چاہے وہ مانگ لے، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے گا، بشرط یہ ہے کہ حرام اشیاء کا سوال نہ کرے، حرام چیزوں کا سوال نہ کرے، یعنی ایسی چیز نہ مانگے جو جائز نہ ہو، وہ چیز سے مانگ لے جو جائز ہو، تو اللہ رب العزت یقیناً اسے عطا فرما دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، سرکار نے جو فرما دیا ہے وہ یقیناً حق ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ حضور علیہ السلام خود ایک شریعت ہے، مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ شریعت، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ کہ جو بھی ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن جو بھی بندہ مانگ لے گا اللہ اسے عطا کر دے گا۔ اب اس میں چیز یہ کہ وہ وقت کون سا ہے، وہ وقت کون سا، تو اس میں اختلاف ہے، روایتیں کئی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ وہ وقت جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر امام جب تک نماز مکمل کر لے اس وقت تک کا ہے، ایک روایت ہے، باقی علاوہ اختلاف ہے، یہ چیز ہے عزیزان محترم۔ اور پانچویں چیز ہے جیسا کہ حضرت آدم اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر آئے، اسی دن انتقال ہوا، اور اسی دن ایک جمعہ کا ایسا بھی میٹر ہے کہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ جمعہ کے دن، پانچویں کہ کوئی بھی فرشتہ، کوئی فرشتہ ہو، آسمان ہو یا دریا ہو یا پہاڑ ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے کہ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، جمعہ کے دن۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جس بھلائی کا سوال کرے، یعنی جو بھی دعا کرے، تو اللہ رب العزت اس کو پورا کر دے گا۔ مشکا شریف، اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کی بھی ایک روایت اس میں موجود ہے۔ جمعہ کا دن بخشش کا دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بغیر مغفرت کیے نہ چھوڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بخشے، ہر ایک بندے کو بخش دے۔ عزیزان محترم، باقی علاوہ جو چیزیں میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کری کس کس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان کے اندر کون کون سی کوالٹی اور کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے سبب جمعہ کے دن بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اور اس جمعہ کی اور بھی اہمیت دیکھ لیں آپ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رات و دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے۔ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ 24 گھنٹے ہیں جمعہ میں، اور یعنی رات میں جیسا آج جو میرا تھا، مثال دے رہا ہوں، آج جو میرا تھا اب مغرب بازی سے جمعہ کی رات شروع ہو جائے گی، مغرب بازی سے جمعہ کی رات شروع ہو جائے گی، تو یہ پوری رات اور جمعے کا دن، یعنی آج جمعے کا دن ہے، اب مغرب سے پہلے جمعے کا، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے، کوئی گھنٹہ کہ اللہ رب العزت 6 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد نہ کرتا ہو، اور ان گنہگاروں کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکے۔ عزیزان محترم، کتنا معتبر اور کتنا مقدس دن ہے جمعے کا۔
ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، جمعے کا دن یا جمعے کی رات، جمعے کی رات تو جو ابھی میں نے بتا دی، جس آج جمعرات تو مغرب بعد جمعے کی رات لگ جائے گی، یا جمعے کا دن جس آج جمعہ کے دن جو مرے گا، جو انتقال کر جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، یعنی اس پہ قبر کے جو عذاب ہوتے ہیں، عذاب جو قبر کے اندر دیا جاتا ہے اس پہ عذاب نہیں ہوگا، بشرطے کہ جمعہ کی شب، جمعہ کی رات یا جمعے کے دن وہ انتقال کرے۔ اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا، یعنی قیامت کے دن وہ اس طور پر آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی، شہیدوں کی مہر اس پہ، یعنی وہ شخص شہید ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو مسلمان مرد یا عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے، عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور اللہ سے اس حال میں ملے گا، یعنی قیامت کے دن، کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ یعنی جمعہ کے دن اگر وہ انتقال کر جائے تو شہید کا تو درجہ پائے گا ہی، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس طور پر ملے گا کہ اس سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ بہار شریعت کے اندر ہے، حوالے کے ترغیب و ترہیب کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ خطبہ کے وقت بھی کچھ چیزیں ذکر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا، اچھی طریقے سے، یعنی ظاہر سی بات ہے نماز کے آنے سے پہلے وضو کرے گا۔ بہت سے لوگ تو دھڑ دھڑ سے وضو، کوئی ناک میں پانی نہ تو ناک میں سے پانی جاتا، نہ ہاتھ سے دھوئے، کئی تو ایسے ہوئے ہوں گے کہ ان کو ٹکنا بھی مکمل نہیں ہوتے ہوں گے، دھڑ گھوم رہے ہے نا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کوئی کھانا نہ کھاتا ہے یا کچھ ایسا ویسا سسٹم ہوتا ہے، وہ صرف انگلی دھلتی ہے، یعنی اتنا نہیں پانی نہیں پہنچا تو تیزاب نہیں ہو جاتی، ہاتھ نہ جل جائے، یہ نقصان نہ پہنچتی، اتنے ایسے دھل لیتے ہیں، ہے نا۔ تو وضو بھی اچھی طریقے سے کرے، اور وہ وضو نہ ہو جو ہبڑ والا وضو، یہ وضو نہیں، بلکہ جب وضو کرے تو اس طور پر کرے کہ وہ بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ وضو جو کرے وہ پورے سکون کے ساتھ ہو، آپ کسی عام بارگاہ میں نہیں جا رہے ہو، آپ کسی عام بارگاہ میں نہیں جا رہے ہو، آپ ایک پالنہار کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تو پورے ادب کے ساتھ جائیے، ادب کے دائرے میں رہ کے جائیے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بے ادبی کا شعبہ بھی پیدا نہ ہو جائے۔ آج ہم ایک دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، کوئی دنیا دار ہو، کوئی نیتا ہو یا کوئی سرکاری آدمی ہو، تو بھائی ہم وہاں کیا کرتے ہیں، بڑے ادب سے کپڑے پر تھوڑا سا سنبھال کے، رہے ایسا نہیں ہوتا، جی سر جی سر جی جی، بڑے ادب سے پیش آتے ہیں۔ ایک دنیا دار ہے، اس کے سامنے اس طور پر پیش آتے ہیں، اگر کہیں جانا ہو، اگر گندے کپڑے دونوں اتار دیتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور اچھے طریقے سے نہا کے بال پڑھ کے بڑے ادب سے اس کی بارگاہ پیش ہوتے ہیں۔ آفس کے لیے بہت سے لوگ جاتے ہوں گے، جس میں کچھ لوگ ہیں بھی جو آفس میں جاتے ہیں، وہ بھی بڑے ادب سے پیش جاتے ہیں، نہا کے جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ تو اندازہ کرو کہ جب ایک عام دنیا کا عالم ہے، دنیا کے آفسوں کے عالم ہے، دنیا کے سرکاری لوگوں کا یہ عالم ہے کہ جب کسی سرکاری آدمی کے پاس جب بندہ پہنچ جائے تو بڑے ادب کے دائرے میں پہنچے، اپنے آفس جائے تو بڑے ادب کے دائرے میں پہنچے، نہا کر دھل کر خوشبو لگا کر اور پورے بن صبر کر جب نکلتا ہے کہ آفس کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مینیجر کچھ بول دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری توہین نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھی یہ نہ کہیں ایک طرح گندا رہا ہے۔ جب ایک عام بارگاہ کے لیے آپ جا رہے ہو، ایک عام دنیا داری آفس کے لیے جب جا رہے ہو تو اتنا بن صبر کر جا رہے ہو، لیکن اندازہ کرو کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہو، جس نے آپ کو پیدا کیا ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، جس کی شہادت قرآن دیتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان محترم، اور جب اس کی بارگاہ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے جسم پہ بھی خوشبو نہیں لے گئی ہوتی، جب اس کی بارگاہ کے لیے آتے تو ہمارے لباس بھی صاف ستھرے نہیں ہوتے، جب اس کی بارگاہ کے لیے نہیں آتے تو آتے ہمارے جسم پر بدبو بھی چلی جاتی ہے، گرمیوں میں دیکھ لیجیے گا۔ عزیزان محترم، جب اس بارگاہ کے لیے آیا کریں تو پورے ادب سے، بلکہ جمعہ کا دن یہ ہے کہ اگر جو جمعہ کے دن اچھی طریقے سے نہائے، اچھی طریقے سے غسل کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے،
اور خوشبو مسواک کریں، اس کے بعد خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنے، یہ نہیں کہ بھائی نئے ہو، نئے نہ ہو، پرانے ہو، لیکن صاف ستھرے ہو، دھل کے اچھے کپڑے پہن کر اچھی طریقے سے وضو کر اگر کوئی بندہ مومن آ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسی طریقے سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو حضور نے فرمایا جس شخص نے اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ کو آیا، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے بخشش لکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے بخشش لکھ دی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو جمعہ کے دن اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، اور جب آ جائے، جب امام خطبہ دے تو بڑے غور سے اس کو سنے، بڑے غور سے اس کو سن لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی حالت میں، خطبے کی حالت میں، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ سامنے پڑا ہو تو انگلی سے ٹچ کرتے رہتے ہیں، کنکڑی پڑی ہو یا کوئی اور سامان پڑا ہو یا روئی پڑی ہو یا کچھ ایسے سے کرتے رہتے ہیں، یا بہت سے لوگ تو زمین پہ کھیلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کر رہے تو یہ ایک لغو کہلایا جائے گا، ہے نا، یعنی یہ بھی ایک غلطی کہی جائے گی، جو ایک غلطی بھی ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اب ایک چیز جو آپ لوگوں کے دماغ میں چلتی ہے وہ چیز بتا دوں، 3 جمعہ چھوڑ دے، جو بہت سے لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب بولے ہم نے سنا ہے کہ بھائی جو 3 جمعہ چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو 3 جمعہ چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہ سن لیں۔ حضرت ابن خزیمہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 جمعہ چھوڑ دے، جو لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص منافق ہے، منافق۔ عزیزان محترم، کیا فرمایا حضور نے کہ جو 3 جمعہ چھوڑ دینا لگاتار وہ تو منافق ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں بھائی منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق یعنی نفاق کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ منافق یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ لیجیے آپ کہ بظاہر مسلمان نظر آئے، بظاہر مسلمان نظر آئے، یعنی ایسا لگے بھائی مسلمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف عقیدہ رکھے اس کو بولتے ہیں منافق۔ بظاہر مسلمان نظر آئے، یعنی ایسا لگے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف عقیدہ رکھے وہی ہے منافق۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کبھی کوئی ایسا دن نہ دکھائے کہ اس منافق کی صف میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو جائے۔ جمعہ ہم لوگ عام طور پر سوچتے ہیں، بولے چلو بھائی عید اور بقرعید پڑھ لو، شب برات کی عبادت کر لو، کیوں؟ بولے یہ جنت میں پہنچائے گی، شب برات کی یہ پہنچائے گی، یہ تو ڈائریکٹ جنت میں، یہ جنت میں پہنچائے گی۔ شب معراج بولے یہ بھی جنت میں پہنچائے گی، شب قدر بولے اس کی رات کر لو، یہ بھی پورے جنت میں پہنچا جائے گی۔ عید اور بقرعید ارے بولو کوئی حساب ہی نہیں لینے دینا، ڈائریکٹ جنت کھلی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اگر فرض ہمارے ذمہ باقی ہے نا، فرض جو 5 وقت کی جو نمازیں اگر یہ باقی ہے، جمعہ کی نماز باقی ہے نا، تو نہ تو ہماری شب برات کی عبادت قبول ہوگی، نہ شب معراج کی عبادت قبول ہوگی، نہ شب قدر کی عبادت قبول ہوگی، نہ عید الفطر اور نہ عید الاضحیٰ۔ اب آپ کو بھائی اتنی عبادت کرنے قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ فقہ کا اصول ہے کہ جب تک ہمارے ذمے فرض باقی ہے اس وقت تک نہ تو کوئی واجب قبول ہوگا، نہ کوئی سنت قبول ہوگی، نہ کوئی نفل قبول ہوگا، نہ کوئی مستحب قبول ہوگا، نہ کوئی مستحسن قبول ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارے ذمہ فرض باقی ہے۔ جو جمعہ فرض ہے، جس کی زیادہ اہمیت ہے، جس کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بخشوں گا بندوں کو، جس کا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس گھنٹے میں 6 لاکھ گنہگاروں کو بخشا نہ جاتا ہو، لیکن اس دن کو ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں، ارے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 5 وقت کی نمازیں جیسا ہم نے چھوڑ دی ہے، اسی طریقے سے ہم جمعہ بھی چھوڑ دیں۔ بولے شب برات کو پکڑ لو، عید اور عید الاضحیٰ کو پکڑ لو، سال بھر میں ایک نماز کو پکڑ لو، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اگر یہ
फर्ज बाकी है 5 नमाजों का या जुमा बाकी है, तो मैं पूरे यकीन और दावे के साथ कह रहा हूं आपको कोई जन्नत हासिल नहीं होगी। ये जन्नत और दोज़ख का मामला ये नहीं कि गाली हमने जन्नत सुन ली है, जन्नत दोज़ख सुन ली, दोज़ख, इनका मामला बहुत सख्त है। अज़ीज़ान मोहतरम, उमर फारूक आज़म, उमर फारूक खलीफा तुम और वो खलीफा कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कहा हो ए मुस्तफा, उमर फारूक से कह रहे उमर फारूक जन्नती है। अल्लाह ने हुजूर से कहा हो कि आप उमर फारूक को कह रहे उमर फारूक जन्नती है, जन्नती। जिस इंसान को, जिस सहाबी को, जिस खलीफा को दुनिया में कहा हो कि तुम जन्नती हो, किसी और ने नहीं, मुस्तफा की ज़बान हो, फरमान रब का हो, अब उस शख्स कोई रोक सकता है जन्नत से? कोई रोक सकता है? लेकिन वो उमर फारूक ये कहते हैं कि अगर ये हुक्म हो कि पूरी दुनिया के लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय एक शख्स के, यानी एक शख्स ऐसा है जो जन्नत में नहीं जाएगा और पूरी दुनिया के लोग जन्नत में जाएंगे, वो फारूक आज़म ये कहते हैं कि मैं ये सोचूंगा कहीं वो एक शख्स मैं तो नहीं हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये था डर, ये था रब का डर, और जब रब का डर इनके दिलों में होता है तो अल्लाह ने सिला भी कितना बढ़ा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, उमर फारूक आज़म एक कबीला आया था, कबीला के लिए जमात गई थी जंग के लिए, फतेहयाब होकर वापस आ रही, और जब फतेहयाब वापस आ रही तो उमर फारूक आज़म ने कहा साहबियों से कि चलो उनका स्वागत करने के लिए चलते हैं। और जब उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए तो एक बस्ती से गुजर हुआ, बस्ती से, और जब बस्ती से गुजर हुआ तो आवाज आ रही थी चीखने की, आवाज आ रही थी पुकारने की। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने देखा मामला क्या है, तो क्या देखा कि एक औरत हांडी बना रही थी, हांडी में पानी और पानी के अंदर पत्थर, और बच्चे सोए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे सोए हुए। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म ने देखा ये क्या है, बोले ये तो पत्थर है। बोले क्या हुआ? बोले कि हम पे इतना जालिम खलीफा मुकर्रर हुआ है, इतना जालिम कि आज अनाज तक हमारे लिए नहीं बेचता है, आज अनाज तक हम तक नहीं आता है। क्योंकि जो वजीर आजम हुआ करता ना, ये आज को सुन नहीं, तो पहले से चला रहा, जो खलीफा होता वो लोगों को तक, वो रियायत तक अनाज भेजता था। लेकिन वो ये कहती है कि आज हमारे ऊपर ऐसा जालिम खलीफा मुसल्लत हुआ है कि जो अनाज हमारे मुंह तक, जिसका अनाज नहीं पहुंचता है। अज़ीज़ान मोहतरम, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, बोले ये पत्थर आप क्यों उबाल रही हैं? बोले मेरे बच्चे ये दोनों भूखे हैं, ये कह रहे माँ एक लुकमा हमारे मुंह में रख दे ताकि हमारी भूख मिट सके, माँ हमारी भूख मिट सके, एक लुकमा हमारे मुंह तक पहुंच जाए। तो इन बेटों बच्चों को सहारा दे देकर कि बेटा सब्जी बन रही है, बेटा खाना बन रहा है, इस तरीके से इसको बहला फुसला कर सुला दिया है, लेकिन इसके अंदर कोई खाना नहीं है। देखिए पत्थर है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने जब इतना सुना है फौरन वहां से गए और आए बैतुल माल में और बोरी ली अनाज की, और कांधे पर जैसे ही रखा है, कांधे पर बोरी, जितने लोग हमारे फारूक के साथ थे ठहर गए कि हमारा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर अनाज की जरूरत हो तो हमें बोलो, हम अपनी पीठ पर रखेंगे। आप अनाज ले जाओगे तो समाज में क्या पैगाम पहुंचेगा कि खलीफा मेहनत कर रहा है। हमारे आप हट जाओ, हमें तो, हम अनाज वहां तक पहुंचाएंगे। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तुम लोग पीठ पर हट जाओ, आज इस बोरी को उमर की पीठ पर लाद दो ताकि ये अनाज उन मजलूम लोगों तक पहुंच जाए। बोले नहीं खलीफा, आपको हम बोझ नहीं उठाने देंगे। उमर फारूक आज़म ने फरमाया आज अगर तुमने बोझ नहीं उठाने दिया, कल अल्लाह की बारगाह में जब इस औरत ने अल्लाह की बारगाह में बोल दिया कि मौला यही तेरा बंदा है, यही खलीफा है कि जिसकी वजह से अनाज हमारे मुंह तक नहीं पहुंचा, अल्लाह भूख की हालत हो जाती और हमारी रातें गुजरती थी, हमारे बच्चे चीखते थे, हमारे बच्चे चिल्लाते थे, लेकिन मौला हमारे साथ इंसाफ नहीं होता था। अगर वो दिन आपने मुझसे पूछ लिया तो बताओ उस दिन का अजाब, उस दिन का गुनाह क्या आप मेरा ले सकोगे? उस दिन का गुनाह क्या आप मेरा ले सकोगे? तमाम साहबी पीछे हटे,
عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوراً پیٹ پر بوری لی اور اس تک پہنچا دیا اور پہنچانے کے بعد کہا کہ یہ کون خلیفہ ہے، کون شخص یہاں مسلط ہے؟ کہا فلاں شخص مسلط ہے۔ بولی جتنی بھی جائیداد ہے اس کی ساری جائیداد کا قرضہ کر لیا جائے اور اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، اس کے علاوہ اس کو فلاں سزا دی جائے۔ عزیزان محترم، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا مقام، اتنا خوف اللہ کے لیے، اتنا ڈر کہ بتاؤ دہل گئے۔ صرف ایک وہ تو خلیفہ کی اگر عورت مظلوم تھی، پریشان تھی تو ان کا کیا لے دینا، وہ کیا کر لیتی، کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ عزیزان محترم، اس لیے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جتنا آپ یہ نہیں بول رہا ہوں کہ کام مت کرو، آپ کام بھی کرو اور کام کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرو۔